میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ آئیے تلاوت کلام مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ نعت خواں اسلامی بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ 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 قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے،
خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اللہ 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 جل جلالہ. ماشاء اللہ عز و جل. اب بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب. کیسے ہیں اسد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین. دو ٹاپک ہیں آپ کے. ایک تو خوابوں کی تعبیر چلے گی اور ساتھ جو موضوع لے کر آئے ہیں مبلغ کی حیثیت سے بھی آپ آئے ہیں. اچھا حضرت موضوع کیا ہے آج؟ آج جو ہے وہ دو بری خصلتیں، دو بری خصلتیں، دو بری عادتیں جو پچھلی امت کے لوگوں میں اچھا پائی جاتی تھیں، ان کا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اور اس امت میں بھی ابتدا میں ایسے لوگ ہوئے کہ جن میں یہ دو بری خصلتیں پائی جاتی تھیں. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے. سب سے بنی پہلے اسرائیل کون سے نبی علیہ السلام کی قوم؟ یہ کافی انبیاء کرام تشریف لائے. بنی اسرائیل بڑی یعنی بہت لمبے عرصے تک یہ قوم دنیا میں موجود رہی. ویسے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور اسرائیل کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا. اور ایل جو ہے وہ لفظ اللہ کے لیے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو اسراء ہے وہ عبد کے معنی میں، بندے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل بڑی مشہور قوم گزری، اور اس قوم کے اندر وقتاً فوقتاً بہت سارے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے. سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی قوم میں تشریف لانے والے ایک مشہور نبی ہیں، اور آپ کے واقعات کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی ایسی آیات کریمہ ہیں کہ جن میں بطور خاص بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا. اب ان کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں. ایک تو تاریخی پس منظر کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علامات کو، نشانیوں کو، آخری نبی ہونے کو پچھلی کتابوں میں بھی بیان فرمایا. سبحان اللہ. کہ آخری نبی تشریف لائیں گے. لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے، کافر تھے، تو ان میں سے بعض تو اسلام لے آئے، صحابہ کہلائے، صحابی بن گئے، سعادت مند ہو گئے. لیکن بہت سارے لوگ وہ انکاری ہو گئے. اب جو وہاں کے یہودیوں کے جو علماء تھے، اگرچہ انہوں نے توریت کے اندر جو ہے وہ سرکار کی علامات کو پڑھا تھا، پہلے بیان بھی کرتے تھے، لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب انہوں نے ان علامات کو چھپانا شروع کر دیا اور حق بات کو ظاہر نہ کرتے تھے. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. جو سب سے پہلی بری خصلت کہ حق بات کو چھپانا اور سچی بات کو بیان نہ کرنا وہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق کو نہ چھپاؤ. یعنی جان بوجھ کر حق بات کو مت چھپاؤ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ. تو اب ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب دو باتیں انہوں نے اختیار کر لی تھی. ایک یہ تھا کہ چونکہ پہلے یہ سرکار کی تعریف کو بیان کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، کتابوں کے اندر موجود تھا. اب جب ان کے پاس کوئی آ کر پوچھتا تو حق بات کو باطل کے ساتھ ملا دیتے، کنفیوز کر دیتے کہ یہ ٹھیک ہے نبی تو ہیں لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے یا ہمارے علاوہ دیگر قوموں کے لیے ہیں. اسی طرح حق بات کو چھپا دیا کرتے تھے، بات ہی نہیں بیان کرنی، اور اس کو بیان کرنا تو اس انداز پر بیان کرنا کہ وہ سامنے والے پر واضح ہی نہ ہو. تو اصل میں اس آیت کریمہ میں جو مخاطبین ہیں وہ تو اس زمانے کے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کام کیا کرتے تھے. لیکن عمومی اعتبار سے یہ قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے ہے کہ جب کسی سے کوئی بات پوچھی جائے، کہیں پر کوئی بات بیان کرنے کی بات ہو، کہیں پر کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو سچی بات کو بیان کیا جائے، سچ بات کو چھپایا نہ جائے، یہ ضروری ہے. کچھ ہمیں کال دے دیں. میرا نام محمد عمران اطاری ہے، میں ضلع سیالکوٹ شہر دستا محلہ یونس آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے
کہ جو شخص رات کو سوتا ہے کہ صبح میں فجر ٹائم آنکھ میری کھل جائے، میں فجر ٹائم اٹھ کے نماز پڑھوں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے ٹائم بھی آنکھ نہیں کھل، تو اکثر وہ سویا ہی رہتا ہے، رات ہو یا دن ہو، بس اسے یہی ہے کہ مجھے بس سویا ہی رہوں، مجھے کچھ جگائے نہ۔ اس کے حوالے سے روحانی علاج بتا۔ ان کی خدمت میں ایک وظیفہ ہے، رات جب سوئیں تو وضو کر لیں پہلے، جب بستر پر لیٹ جائیں تو سینے پر اپنے ہاتھ رکھ لیں اور دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لیں، اور یہ پڑھیں اول و آخر ایک بار درود پاک، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے فجر میں آنکھ کھل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ احمد رضا بھائی، آپ کی جانی باتیں ہیں۔ آج ہم جس چیز کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے لکڑی سے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لکڑی کے صندوق دیکھے بھی ہوں گے، ممکن ہے شاید خریدے بھی ہوں گے اور شاید بعض انہیں بیچے بھی ہوں گے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ تاریخ انسانیت میں ایک ایسا بھی تابوت کا وجود ملتا ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا وہ بھی انسان کے ساتھ دنیا میں آیا۔ اچھا، جی ہاں، اور اس کا تذکرہ نہ صرف قرآن مجید میں موجود ہے سبحان اللہ، بلکہ اس تابوت سے کئی قوموں نے برکتیں بھی حاصل کی۔ جب لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا تو وہ تابوت فیصلہ بھی کرتا تھا، بولتا تھا، اسے آوازیں آتی تھی۔ اس کا نام ہے تابوت سکینہ۔ یہ تابوت شمشاد کی ایک لکڑی کا تابوت تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو یہ آپ پر نازل ہوا، آپ کی آخری عمر تک آپ کی بارگاہ میں یہ رہا۔ اس کے بعد یہ یکے بعد دیگرے آپ کی میراث کے اندر، آپ کے اولاد کے اندر آتا رہا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے پاس رہا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی رہا۔ آپ اس کے اندر اپنی تورات کی تختیاں اور اپنا امامہ شریف اور اس طرح کی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کسی کفار قوم سے جہاد کرتے تھے تو اب ان کا وہ شان و شوکت دیکھ کر ان کے جو دل لرز جاتے تھے تو وہ کیا کرتے، اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے تھے۔ اچھا، اس صندوق سے اتنی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو ان کے دل لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، وہ مضبوط چٹانوں کی طرح ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اس طرح جب ان کا کوئی مصیبت نازل ہوتی، کوئی آفت آ جاتی تو اس کو پھر سامنے رکھتے اور اس کے وسیلے سے دعا کرتے، ان کی آفتیں مصیبتیں ٹل جایا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، آخر اس کے اندر کیا چیز تھی؟ کیا ہے اس تابوت میں؟ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات شریف کتاب ہے اس کی چند تختیاں موجود ہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک اس میں موجود ہے۔ جب ان لوگوں نے اس تابوت کا ادب نہ کیا تو اللہ عز و جل کا ان پر یہ غضب نازل ہوا کہ دوسری ایک عمالقہ قوم ان پر غالب آ گئی اور وہ ان سے تابوت بھی چھین کے لے گئی، ان کو قتل بھی کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بستیوں کو بھی تہس نہس کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ان عمالقہ قوم نے کیا کیا کہ اس کو نجاست کی جگہ پھینک دیا۔ اس کا ان کو وبال کیا ہوا کہ یہ بیماریوں کے اندر، آفتوں کے اندر مبتلا کر دیے گئے اور ان کے 5 بڑے شہر بھی برباد کر دیے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اس تابوت کی بے ادبی کی ہے تو ہم پر یہ عذاب نازل ہوا، تو ان کفار کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے پھر اس تابوت کو ایک بیل پر لاد کر بنی اسرائیل کی جانب ہانک دیا، اور پھر اللہ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا کہ اس تابوت کو لے کر اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان پر ایک بادشاہ کو مقرر فرمایا جس کا نام تھا طالوت۔ تو بنی اسرائیل اس بات پر ایگری نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنائیں، انہوں نے کہا کہ جب تابوت سکینہ آئے گا تب اس کو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے۔ اچھا، تو اللہ نے ان کی کیسی مدد کی کہ 4 فرشتوں کو تابوت لے کر بھیجا، وہ ان کے پاس پہنچے، پھر اس بات پر یہ راضی ہو گئے کہ ہم اب اس کو بادشاہ مانتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جو قوم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتی تو ان سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو تابوت سکینہ، اس میں آپ نے جانا کہ اس کے اندر کیا کیا نعمتیں برکتیں موجود تھیں اور اس کی برکت سے لوگوں کے معاملات بھی حل ہوتے تھے۔ اب یہ ہے کہ آپ کی کال بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ پانی کے خواب زیادہ، چشموں کے خواب زیادہ دیکھتا ہوں۔ پانی نظر آ رہا ہے، چشمے نظر آ رہے ہیں،
میں نے خواب میں آج دیکھا ہے کہ پانی بہت زیادہ پانی سیلاب کی شکل میں، لیکن نقصان نہیں دیکھا۔ چلیں جی، آپ کی خوابوں کی تعبیریں بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ پہلا تھا چشمے کے حوالے سے، تو چشمے کا پانی شفاف ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا خواب دیکھنے والے کے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی برکت نعمت عطا فرمائے گا۔ اور جو دوسرا تھا سیلاب، اگرچہ ان کو نقصان نہیں پہنچا لیکن سیلابی پانی کو انہوں نے دیکھا کہ ان کی طرف بڑھتا ہے، آتا ہے، تو یہ علامت ہے آزمائشوں کے آنے کی۔ ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کسی دکھ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کریں اور عملی طور پر تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے یہ محفوظ رہ سکیں گے۔ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آج میں آپ کو جو ہے کہ ٹوٹکا گھریلو علاج جو بتانے جا رہا ہوں۔ کھانسی ہو گئی، چلیں جی احتیاط نہیں کی، کھانسی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب علاج تو کرنا ہے۔ یہ میرے پاس ہے شہد، شہد آپ لے لیجئے، اور خالص شہد ہو، ٹھیک ہے، یہ ملنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ آپ اپنے گھر میں رکھیں کسی نہ کسی طریقے سے ترکیب بنا کے، خالص شہد، اس کو جو ہے وہ دن میں آپ چند مرتبہ چاٹیے، ٹھیک ہے، چند مرتبہ۔ دیکھیں ہم چاٹنے کا بول رہے ہیں، کھانے کا نہیں کہہ رہے ہیں، آپ زیادہ کھا لیں گے، اگر دن میں آپ نے 10 مرتبہ چاٹا تو آپ نے 10 چمچے جو ہے شہد کے کھا لیجئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ شہد چاٹیے، ٹھیک ہے، چند مرتبہ، تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی کھانسی ہے، گلے کی خراش وغیرہ ہے، یہ معاملہ دور ہو جائے گا۔ اچھا بھئی، یہ ایک عمل ہو گیا۔ اچھا ایک اور ٹوٹکا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند کھجور ہے، اس میں بڑی افادیت ہے، تو کھجور بھی کھائیں۔ اچھا کھجور کھا کر 1 کپ نیم گرم پانی پی لیجئے، انشاءاللہ آپ کا گلا جو ہے ایک دم صاف ہو جائے گا۔ اچھا یہ پیاز بھی رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے ایک پیاز لینی ہے، پیاز کا رس شہد میں ملانا ہے، ٹھیک ہے، پیاز کا رس جو ہے شہد میں ملانا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی کھانسی سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو شہد کے اندر پیاز کا آپ عرق ملا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کھانسی جو ہے دور ہو جائے گی۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ شہد وغیرہ جو بھی ٹوٹکا وغیرہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی طبیب سے ہی معلوم کیجئے گا کہ میری طبیعت ایسی ہے کہ میں کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا۔ اچھا اگر کھانسی ہو جائے تو اس کا روحانی علاج کیا ہوگا؟ کھانسی کے لیے یہ کہ 4 بادام، 4 بادام، کھانے پینے کی بات ہے، اور کھانسی کو 40 کھانے پینے سے ہی۔ کشمش کے دانے، اچھا یہ باپا نے تحریر فرمایا کھانسی کا علاج، تو اس پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کر لیں برکت کے لیے، اور یہ کھا لیا کریں تو انشاءاللہ رات سونے سے پہلے کھا لیں تو انشاءاللہ یہ کھانسی کے علاج کے لیے بہترین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس سے آپ کی جانی باتیں ہیں، ایک بری خصلت تو آپ نے بیان کی کہ حق بات بیان نہ کرنا، دوسری کیا بتائیں گے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جو بری خصلت کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلائے بیٹھے ہو۔ تو اب یہ خاص شان نزول کے اعتبار سے تو ان خاص لوگوں کے لیے ہے، لیکن عمومی اعتبار سے اس میں تمام ہی لوگوں کے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ جو اچھی بات کا حکم دے دوسرے کو، اسے چاہیے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے، ورنہ اس صفت کو کفار کی صفت جو ہے بیان کیا گیا کہ یہ ان کی عادت تھی کہ وہ دوسروں کو اچھی بات بیان کرتے تھے کہ تم یہ کر لو، لیکن خود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ عمومی اعتبار سے ایک بڑی ہی بری عادت بھی ہے۔ ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص یہ اچھا کام کرے، دوسرے لوگ اچھا جو ہے وہ برتاؤ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، خاص طور پر جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، واعظ ہے، مبلغ ہے، درس دینے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، تو جہاں پر دوسروں کو اچھی بات کا حکم دے وہیں پر خود بھی عمل کریں، ورنہ فقط دوسروں کو کہتے رہنا اور خود اس بات پر عمل نہ کرنا یہ بہت ہی برا ہے۔ ایک تو دنیاوی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بھی برا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی بہت زیادہ برا ہے۔ اور ایک اور بڑی اس کی جو اہم بات ہے کہ اگر ہر شخص یہی سوچتا رہ جائے گا کہ بھائی دوسرے اچھے ہو جائیں، انہیں چاہیے کہ اچھی بات پر عمل کریں، اور اپنے بارے میں وہ غور نہیں کرے گا، تو پھر معاشرے کا سدھار کیسے ہوگا؟ صحیح۔ ہر شخص یہی چاہے گا کہ بھئی دوسرے لوگ جب سدھر جائیں گے تو میں سدھر جاؤں گا،
پہلا بھی یہ سوچ رہا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، تو ہر ایک جب دوسرے کے بارے میں گمان رکھے گا کہ پہلے یہ ٹھیک ہو جائے پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو پھر تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بری خصلت ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود عمل نہ کرنا، اس بات کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ احمد رضا بھائی، آپ کی جانی باتیں ہیں، کیا کہیں گے؟ آج سبق آموز خبر کے اندر ہم مدنی چینل کے ناظرین کو جلد بازی کے حوالے سے عرض کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناکامیوں کے چند اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب جلد بازی بھی ہے۔ جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو ٹریفک کا ازدحام بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو باب المدینہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا شہر ہے، اس کے اندر پچھلے دنوں ایک واقعہ رونما ہوا جس سے ہم سبق لے سکتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں جو خبر ہمیں ملی اس کو میں اپنے ایک انداز میں پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنی زوجہ کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایک 1.5 سال کا بچہ بھی تھا۔ اب وہ ٹریفک کا ہجوم اور پھر موٹر سائیکل درمیان سے نکالنا، بڑی کراس کرتے ہوئے گزرنا، یہ ایک بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ جب وہ گزر رہا تھا آگے سے اچانک ایک دم کھڈا آ گیا۔ اب وہ بائک ایک دم اچھلی، تقریباً 6 سے 8 انچ تک اچھلی، اور وہ موٹر سائیکل تو اگرچہ قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جو پیچھے ان کی زوجہ بیٹھی تھی نا، وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکی، اور ان کے اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکی، اور ان کے ہاتھ میں جو بچہ تھا وہ سر کے بل زمین پر جا گرا۔ اب وہ موٹر سائیکل آگے نکل چکی تھی اور پیچھے سے ٹریفک بھی کافی تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ٹریفک رک گئی۔ اب وہ والد آگے جا کے اس نے موٹر سائیکل روکی اور بھاگ کر پیچھے آیا، اور ماں بھی پیچھے دوڑتی ہوئی آئی، اس سے پہلے کہ لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ اب جب والد نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا تو اس کی روح کف سے انسی سے پرواز کر چکی تھی۔ ماں نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تو اس سبق آموز خبر سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جلد بازی کسی کام کے اندر نہ کریں۔ جلد بازی کے یہ نقصان ہم نے دیکھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جلد بازی کی وجہ سے خود بھی نقصان اٹھائیں، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار بھی نقصان اٹھائیں۔ تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنی، بلکہ اس پر میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹاپک ہو سکتا ہے کہ جلد بازی، تو جلد بازی نہ کریں۔ اور آپ بائک وغیرہ پہ جا رہے ہیں تو یہ تو ہے بھی سواری ایسی ہے کہ 2 ویل پر چل رہی ہے نا، اگر کوئی حادثہ وغیرہ سے حفاظت کا اگر کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی حضرت بتائیں۔ بسم اللہ پڑھ کر سواری پر سوار ہوں، جو بھی سواری ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کر اس پر سوار ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی حادثات سے یہ محفوظ رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ کچھ اگر کالز، جو آج ہمارا سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے، تو کچھ کال بھی سنا دیجئے اور کچھ ویڈیو میں جو ریکارڈ ہوا ہے وہ بھی دکھا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سوال کا آپ کا جواب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تھی 70 ایئر، 70 سال۔ سوال کا جواب ہے 63 سال۔ 65 سال۔ 64۔ پتہ نہیں اس بارے میں۔ 65 سال۔ 62 سال۔ 63 ایئر۔ اس کا تو نہیں پتا، تو پتہ ہی نہیں ہے۔ 63 سال نہیں پتا، یاد نہیں ہے یار، نہیں پتا بھائی۔ 63 سال، 63 برس، یار معلوم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ تو یہ آج اس کا جواب تھا۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ غیبت اور چغلی سے بچیں، غیبت چغلی سے بچیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی نعت خواں اسلامی بھائی، نعتیں سنیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ دعوت مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کریں، انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں، الحمدللہ بھلائیاں ہیں۔ جی ہمارے قاری صاحب، یہی کہ ایک تو والدین کی خدمت کی جائے اور دوسرے یہ کہ جھوٹ سے بچا جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور فیضان مدنی چینل لوٹتے رہیے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنے بارگاہ میں قبولیت درجہ عطا فرمائے، اور جس طرح امیر سنت باپا جانی جاتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سو جاؤں یا
مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے